دردی کوئی، تیرے بن نہ دردی کوئی، عزلتوں میں تیری ہوئی، عزلتوں میں تیری ہوئی، سن میری حال دعائیاں، سن میری حال دعائیاں، گھنڈلا دے مکھڑے تو سن لو شفاق میرے سائیاں، گنڈلا دے مکھڑے تو سن لو شفاق میرے سائیاں، گنڈلا دے مکھڑے تو سن میری حال دعائیاں، گھنڈلا دے مکھڑے تو سن لو شفاق میرے سائیاں، گنڈلا دے مکھڑے تو سن لو شفاق میرے سائیاں، گنڈلا دے مکھڑے تو نوش خیر کرم دا پا دے، خیر کرم دا پا دے۔ میری بگڑی گل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں یہاں گجرات میں نوشو پاک کی درگاہ پہ کھڑا ہوں، جن کا نام حضرت سید گنج بخش نوشا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ 1552 میں یہاں گجرات میں پیدا ہوئے اور 1664 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی نسبت 33ویں سلسلہ سے حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب سے ملتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ آئیے چلتے ہیں ان کی درگاہ پہ حاضری کرتے ہیں۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 400 سال پہلے یکم رمضان 1552 کو گھونگا والی تحصیل پھالیا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم اکثر سفر حج میں رہتے تھے۔ آپ کے والد نے 7 حج پیدل سفر کر کے کیے، اس لیے زیادہ تر آپ کی تربیت آپ کی والدہ محترمہ اور چچا شاہ رحیم الدین علوی نے کی۔ آپ کو تیر اندازی میں اس قدر کمال تھا کہ آپ کا نشانہ کبھی نہ چونکا۔ عالم شباب میں قدم رکھتے ہی یاد الہی کی طرف مشغول ہو گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی شادی نوشہرہ تارڑا جو چناب کے کنارے تھا وہاں اپنی ہی برادری کے حضرت شیخ فتح محمد کی صاحبزادی سے کی۔ آپ نے جب نوشہرہ تارڑا کو دیکھا تو دریا کے کنارے یاد الہی کے لیے اچھی جگہ تصور کیا تو آپ نے گھونگا والی سے نوشا تارڑا میں سکونت اختیار کر لی۔ نوشا گنج بخش کے بارے میں علامہ اقبال کے استاد پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب ٹیچنگ آف اسلام میں بتایا کہ حضرت نوشا گنج بخش کے ہاتھوں 2 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح فرانس کے مستشرق گارسی داسی نے بھی اپنے خطبات میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے والد محترم آپ کو حافظ قائم الدین اور چشتی حافظ بڈھا صاحب کاری کے پاس لے گئے جو قرات کے ماہر تھے۔ حضرت نوشا گنج بخش اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو سبق یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ آپ بہت کوشش کرتے لیکن قرات کے قواعد و مخارج اچھی طرح ادا نہ ہوتے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور خدا کے حکم سے آپ کو تعلیم قرآن دینے آئے ہیں، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو فرشتوں نے انگلی رکھی اور کہا فلاں حرف کا یہ مخرج ہے، اور حروف کے مخارج انگلیاں رکھ کر بتائے۔ آپ صبح اٹھے تو قرات ازبر تھی۔ استاد کو قرات سنائی تو اس طرح سنائی کہ الفاظ کی ادائیگی حافظ صاحب سے بھی اس طرح ادا نہ ہوئی تھی۔ آپ کو قرآن پاک مکمل مخارج کے ساتھ حفظ ہو گیا اور حافظ صاحب نے یہ کہتے ہوئے رخصت کیا کہ الحمدللہ آپ جیسا کامل انسان ہماری شاگردی میں رہا ہے۔ حافظ معموری صاحب سے روایت ہے کہ ایک دن میاں جیون حجام نے عرض کیا کہ آپ ایک مدت سے ہمارے پاس نہیں آئے۔ آپ نے درخواست قبول کی اور وہاں گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ میاں جیون کے کارندوں نے عرض کی یا حضرت ہماری زراعت میں چوہے بہت ہیں جو کھیتی کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، چند ساعتیں گزریں، ایک ٹکڑا ابر نمودار ہوا اور بارش ہوئی۔ گاؤں پر بھی ابر رحمت ہوئی۔ صبح کارندے گئے تو دیکھا کھیتوں میں پانی ہے اور چوہے مرے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے اور آپ کے پاس آئے اور کہا کہ چوہے مرے پڑے ہیں، لیکن عرض کی کہ ماں سوائے ہمارے کھیتوں کے کہیں اور بارش نہیں ہوئی۔ آپ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بعد فرمایا کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے محبوبوں کو اپنا محبوب بنا لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے محبوبوں کے صدقے ہم سب پر آسانیاں کرے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کرے۔ اللہ حافظ۔ ਸੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਗੁੰਡਲਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ